لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہر کتاب، تورات میں، انجیل میں، زبور میں، ہر کتاب میں نعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ اتنا بڑا اہتمام، حالانکہ اللہ تو جانتے تھے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس زمانے میں پیدا ہوں گے، اللہ کو تو علم تھا. اور یہ بات بھی موجود تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے آخر میں آئیں گے. یہ بات ایک فیصلہ شدہ بات ہے، اور اللہ کا تو علم کامل ہے. اللہ تو عالم ما کان و ما یکون ہے. لیکن یہ قاعدہ ہے کہ جتنی شان ہوگی، جتنی عظمت ہوگی، اتنا ہی اس کا اہتمام ہوگا کہ ہر پیغمبر آئیں اور حضور کے آنے کے بارے میں خوشخبری دیں اور امت کو بتلائیں. اسی طرح دوسری بات پہ آپ نظر ڈالیں، یہ تو بات موجود ہے کہ جب بھی کوئی آدمی ایمان لائے گا تو سارے انبیاء پر ایمان لائے گا کہ تمام اللہ کے نبی برحق، تمام اللہ کے رسول برحق. لیکن یہ ہمیں کسی جگہ نہیں ملتا کہ اللہ تبارک و تعالی نے باقاعدہ پورے انبیاء جتنے اللہ نے پیدا فرمانے تھے سب سے یہ وعدہ لیا ہو، یہ عہد لیا ہو، یہ میثاق لیا ہو کہ اگر میرے مدنی پاک کا زمانہ آئے گا تو تم ایمان لاؤ گے، تم حضور کی نصرت کرو گے. یہ کسی اور پیغمبر کے بارے میں ہمیں پورے قرآن و سنت میں بات نہیں ملتی. یہ شان ملی تو صرف سیدنا محمد الرسول اللہ کہ ابھی حضور آئے نہیں، ابھی حضور پیدا نہیں ہوئے. یعنی جیسے اللہ نے عالم ارواح میں اپنی ربوبیت کے لیے لوگوں سے اقرار کرایا کہ الست بربکم قالوا بلا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا کہ نہیں، آپ ہمارے رب ہیں. تو جب اقرار الست ہے، اسی طرح اللہ نے فرمایا اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ. یعنی یہ شان اور کسی پیغمبر کے بارے میں نہیں ملتی کہ اللہ تمام انبیاء سے عہد لے، تمام انبیاء سے میثاق لیا جائے کہ میرا ایک نبی آئے، میرا ایک شان والا پیغمبر آئے. اور اسی طرح آپ پورے تاریخ عالم پہ، تاریخ انسانیت پہ، تاریخ اسلام پہ نظر دوڑائیں، ایسا واقعہ بھی آپ کو تاریخ میں کبھی نہیں ملتا کہ اللہ کا نبی پیدا نہ ہوا ہو اور اس پہ ایمان لانے والے پہلے موجود ہوں. ایسا واقعہ کبھی نہیں ملتا. یعنی یہ بات تو ملتی ہے کہ بھی انبیاء آئے، تشریف لائے، کچھ لوگ ایمان لے آئے، کچھ لوگوں نے ایمان قبول نہ کیا، کچھ لوگوں نے تصدیق کی، کچھ لوگوں نے تکذیب کی. لیکن ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہیں ہوئی، پیدائش نہیں ہوئی، نبوت ملنا تو بعد کی بات ہے. یعنی ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف نہیں لائے. اس وقت تبابع یمن میں سے ایک بادشاہ گزرا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کتب سابقہ میں جب مطالعہ کیا اور سرزمین مکہ و مدینہ سے گزرا اور یہاں کے مناظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور ان کتب سماویہ کے ساتھ اس کا تقابل کیا، تو اس نے ایک خط لکھا اور اپنے اس ملک میں شاہی فرمان کو امانت کے طور پہ جمع کرا گیا کہ میرے بعد یہ خط جو ہے محفوظ رکھا جائے، اور جب وہ سرکار دو عالم اللہ کے نبی سرزمین مکہ میں پیدا ہوں تو میرا خط پیش کیا جائے. یعنی ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش بھی نہیں ہو، اور اس نے اس میں خط لکھا کہ میں تبع یمن ہوں، اور میں اس بات کے لیے یہ خط لکھ رہا ہوں کہ اگر اللہ نے میری زندگی میں آپ کو پیدا اور میں آپ کا وزیر بنوں گا، میں آپ کا معاون اور سپاہی بنوں گا. حالانکہ وہ بادشاہ ہے، یمن کا بادشاہ ہے. تبابع جو ہے، یہ تبع جو تھے، یہ یمن کے بادشاہوں کا لقب تھا، جیسے قیصر روم کے بادشاہوں کا لقب تھا.
کسرا فارس کے بادشاہوں کا لقب تھا، اسی طرح فراعنہ مصر کے بادشاہوں کا لقب تھا، تو نجاشی حبشہ کے بادشاہوں کا لقب تھا، تو تبابع جو ہے وہ یمن کے بادشاہوں کا لقب تھا، وہ تبع الاکبر، تبع الاول، تبع الثانی، اس طرح پکارے جاتے تھے۔ تو اسے لکھا کہ اگر حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ نے میرے زمانے میں میری زندگی میں پیدا فرما دیا تو میں آپ کا سپاہی ہوں گا، آپ کا وزیر بنوں گا، آپ پہ ایمان لاؤں، اور اگر میں پہلے مر گیا اور آپ میرے بعد دنیا میں تشریف لے آئے تو پھر میرے گواہ رہیں کہ میں آپ پر ایمان لا چکا ہوں۔ یعنی اندازہ فرمائیں کہ پوری تاریخ انبیاء میں یہ بات نہیں ملتی کہ ایک نبی پیدا نہ ہو لیکن ایمان لانے والے پہلے اقرار کریں اور پھر اس طرح اہتمام کریں کہ شاہی فرمان لکھ کے اس کو باقاعدہ جمع کرایا جائے۔ یہ بات بھی اگر ہمیں ملتی ہے تو صرف سیرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ملتی ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی کسی یعنی اور عظیم شخصیت کے بارے میں نہیں ملتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی نہ ہو، ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا بھی نہ ہوئے، اور بڑے بڑے سلاطین یعنی آپ دیکھیں کہ جبیر ابن مطعم بھی فرماتے ہیں، شعبہ ابن مغیرہ بھی فرماتے ہیں، ہاشم ابن عبداللہ بھی فرماتے ہیں، یعنی ایک نہیں متعدد روات اس بات کی بات فرماتے ہیں کہ ہم نے مقوقس کے بعد شہنشاہ اسکندریہ کے پاس، اسی طرح جبیر ابن مطعم کہتے ہیں کہ میں نے ایک بہت بڑے گرجے میں ایک راہب کے پاس میں گیا تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو، تو میں نے کہا میں سرزمین مکہ کا رہنے والا ہوں۔ اس وقت حضور کی پیدائش ہو چکی تھی، اعلان نبوت بھی ہو چکا تھا، لیکن یہ اسلام نہیں لائے تھے۔ تو اس نے کہا کہ اچھا میرے ساتھ تم میرے گرجے میں چلو، میں تمہیں کچھ تصویریں دکھانا چاہتا ہوں، ان تصویروں میں تم پہچان لو گے اپنے اس پاک پیغمبر جس کا تم ذکر کر رہے ہو کہ مکے میں ایک پیغمبر پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ میں نے کہا کہ عجیب بات کرتے ہو، تو ہمارے قریب کی بات ہے، میں ان کو نہیں پہچانوں گا تو کون پہچانے گا؟ تو کہتے ہیں مجھے لے گئے، ایک ایک خانہ کھولتا گیا، تصویریں دکھاتا گیا، ایک تصویر پہ میں نے کہا کہ ہذا صورت رسول، کہ یہ تصویر ہے اس نبی کی۔ اس نے کہا بالکل تم ٹھیک ہے۔ یعنی پہلے سے راہبوں کے پاس، شہنشاہوں کے پاس، مقوقس سے مصر کے پاس، شاہ اسکندریہ کے پاس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت سے قبل جو دانیال پیغمبر نے آپ کی شکل بنائی، یا بعض لوگوں نے بربنائے تخیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی آپ کی سیرت پڑھ کے، آپ کی صفت پڑھ کے، آپ کی بارے میں حلیہ مبارک پڑھ کے جو تیار کی تھی تصویریں، وہ پہلے سے موجود ہیں، اور کسی شخصیت کے بارے میں اتنا بڑا اہتمام نہیں ملتا۔ اور اسی طرح دیکھیں کہ پھر تورات میں باقاعدہ یہ بات موجود ہے، قرآن نے بھی اشارہ کیا، الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراة والانجیل۔ اللہ نے قرآن میں بھی ذکر فرما دیا کہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم النبی الأمی، جن کا ذکر تورات و انجیل میں بھی موجود ہے، اور اسی طرح یعنی تورات میں اتنی وضاحت کے ساتھ موجود ہے، اتنی وضاحت کے ساتھ موجود ہے کہ نام موجود ہے، اور یہ بھی موجود ہے کہ مولدہ بمکہ ومہجرہ بطیبہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا مولد جو ہے وہ مکہ ہوگا، ہجرت جو ہے آپ طیبہ مدینہ منورہ کی طرف فرمائیں گے، اور ساتھ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب فی الاسواق، اور وہ اللہ کے نبی ایسے ہوں گے کہ سخت ہوں، کہ آپ کی طبیعت میں درستی ہو، زبان میں سختی ہو، ایسے نہیں ہوں گے، نہ بازاروں میں شور مچانے والے ہوں گے۔ اور یہ بھی لکھا ہوا تھا اس کے اندر کہ انہ یقبل الہدیۃ ولا یقبل الصدقہ، اس نبی کی شان یہ ہے کہ وہ ہدیات کوئی پیش کرے تو قبول فرما لیں گے، لیکن صدقے کا مال نہیں کھائیں گے۔ اور یہ بھی اس میں لکھا ہوا تھا
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دونوں کندھوں درمیان جو فاصلہ ہے وہ عام انسانوں سے زیادہ ہے، اور یہ بھی لکھا ہوا تھا بین کتفیہ علامت، کہ آپ کے دو کندھوں کے درمیان میں پشت کے مقام پہ ایک علامت نبوت بھی ہے، اور یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ آپ کی امت جو ہے وہ حمادون ہوں گے، اور یہ بھی تورات میں لکھا ہوا تھا کہ آپ کی امت جو ہے وہ یعنی پنڈلیوں تک اپنی چادریں پہنے گی، اور وضو کرنے والی ہوگی، اور وقت پہ بڑی نظر رکھنے والی ہوگی، اور اول وقت میں نمازیں ادا کرنے والی ہوگی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی شان ہوگی کہ ہر اونچی جگہ پہ نیچی جگہ پہ اللہ کا ذکر کرنے والے ہوں گے، ہر نعمت کا شکر کرنے والے ہوں گے۔ یعنی اتنی تفسیر ہے تورات میں کہ تو باوجود تحریف و تبدیل کرنے کے بھی ابھی تک صفتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہیں۔ تو اس طرح کا اور کسی پیغمبر، کسی نبی کے بارے میں کسی کو تو بے سابقہ میں آپ کو یہ تفصیل نہیں ملتی جو شان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملتی۔ اچھا، اور اسی طرح آپ نے کبھی غور کیا، اس پہ بھی آپ توجہ کریں کہ اللہ کی قدرت دیکھیں۔ حضور کے آنے سے قبل دنیا میں دو سپر پاور تھی، جیسے آپ کے ہاں سپر پاور تھی نا، پہلے دو تھی، اب ایک ہو گئی۔ ہم تو خیر مسلمان ہیں، یعنی یہ جو الفاظ مستعمل ہوتے ہیں دنیا کی زبانوں میں، ورنہ ہمارے نزدیک تو طاقت اللہ کی ہے، مخلوق کیا ہے؟ مخلوق تو عاجز۔ بہرحال ایک لفظی طور پر جو باتیں مروج ہیں دنیا میں کہ بڑی طاقتیں، تو بہرحال اس وقت بھی بڑی طاقتیں دو تھیں، ایک کسرا اور ایک کیسر، یعنی یا فارس یا روم، یہ دو قوتیں تھیں۔ اور پوری دنیا کے نقشے پہ آپ نظر ڈالیں، اگر آپ ترکستان یا ترکمانستان، ماورا نہر اور اس طرح جہاں جہاں تک نظر دوڑاتے جائیں گے تو یہ سب فارس کے زیر اثر تھے۔ اور اگر آپ دوسری طرف نظر ڈالیں گے کہ بلاد مغرب ہیں، المانیہ جو موجودہ جرمنی کہلاتا ہے، المانیہ ہو گیا، بلاد مغرب ہو گئے، کچھ بلاد افریقی ہو گئے، پھر حبشہ ہو گیا، یہ سارا جو تھا یہ کیسر، یہ اس کے تسلط میں، یعنی دو طاقتوں کے تسلط میں، یعنی آدھا دنیا سمجھے ایک طاقت کے پاس تھی اس وقت جو آبادی یا جو لوگ موجود تھے، اور آدھی دنیا جو ہے وہ دوسری طاقت کے پاس موجود تھی۔ لیکن اللہ کی شان دیکھیں کہ سرزمین مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ یہ دونوں طاقتوں میں کسی کے تسلط میں نہیں تھی، نہ یہاں کیسر کی بات تھی اور نہ یہاں فارس کی بات تھی۔ اللہ نے اپنے نبی کے لیے کون سا مقام پیدائش منتخب فرمایا کہ ایک ایسے مقام پہ پیدا ہوں جہاں دونوں کا اثر نہ ہو، اور پھر وہ دونوں کے اثر کو ختم کرنے والے بھی بن سکیں۔